نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ہے ان مبارک آیات میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، وہ اللہ ہے، یعنی ایسا اللہ، ایسا خالق ہے، ایسا رازق ہے، ایسا مالک ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب ہے ہی نہیں، پالنے والا الحمدللہ رب العالمین، تمام مخلوقات کا پالنے والا کون ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ کون ہے، وہ الہ، وہ خالق، وہ رازق، لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، وہ اللہ ایسا اللہ ہے، وہ خالق ایسا خالق ہے کہ جس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ تو جو لوگ آئے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا کون ہے، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ قائم بھی ہو گئے، مستقیم بھی ہو گئے، اور استقامت بھی اللہ رب العزت نے نصیب فرمانی، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم نے خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کیا خوب بات اور کیا خوب شعر بیان فرمائی ہے، یا رب تیرے عشاق سے میری ملاقات، اے اللہ تمہارے جو چاہنے والے ہیں، تمہارے جو ماننے والے ہیں، ان سے میری ملاقات ہو۔ قائم ہے جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ چھت قائم رکھی ہے اور ہمارے پیروں کے نیچے اس زمین کو قائم رکھا ہے۔ یہ کس نے کر دیا، یہ اللہ نے کر دیا، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو اپنے خالق کے چاہنے والے ہیں، جو اپنے مالک کے چاہنے والے ہیں، جو اپنے پیدا کرنے والے کے چاہنے ہیں، کیونکہ وہ چاہنے والے ہیں اللہ کے، کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اور اس بات پر وہ قائم بھی ہو گئے۔ اس بات پر وہ کیا کہتے رہے کہ ہم نے مخلوق کو، ان بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنا ہے، اور صرف ایک اللہ کی بندگی میں ان سب کو لے کر آنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، اب یہاں سے تم نے خوف نکالنا ہے، یہاں سے ڈر نکالنا ہے، یہاں سے غم نکالنا ہے، کیونکہ تمہارا حامی کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اب اللہ ان کو خوشخبری بھی سنا دیتا ہے، اب اللہ ان کو خوشخبری بھی سنا دیتا ہے، اور وہ خوشخبری کیسی ہوگی، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، اور وہ جنت کون سی ہوگی، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّهِمْ
سب کی جھولیاں بھر بھر کے دے گا. اللہ خوشیوں سے بھر بھر کے جنت میں اتنی خوشی عطا فرمائے گا، اگر موت ہوتی تو ان کو موت آ جاتی. اتنی خوشی اللہ رب العزت ان سب کو عطا فرمائے گا. یہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور یہ جنت کون سی ہے؟ جس کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. اور اس جنت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس جنت میں نعمتیں ہوگی، اور اس جنت میں سب سے بہترین چیز جو ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا. جب بندے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہے، یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا مولا ہے، یہ ہمارا حاجت روا ہے، یہ کارساز، یہ مشکل کشا، اس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اب اس رب کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں گے. ایسا اللہ، ایسا خالق، ایسا مالک جس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب اس دنیا میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، ان کو پریشانی آتی ہے، ان کو غمی آتی ہے، اور کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے. لیکن جب یہ بندہ خوشی میں اور غم میں دونوں میں رجوع اللہ کرتا ہے کہ بھئی یہ غم اللہ کی طرف سے، یہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے، یہ سکون اللہ کی طرف سے، یہ بے چینی بھی اللہ کی طرف سے. لیکن ہمیں یہ بے سکونی کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے رب کے در کو چھوڑ دیتے ہیں. جب منادی آواز کر دیتا ہے حی علی الصلاۃ، اور پھر منادی کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تمہیں کامیابی دنیاوی چیزوں میں نہیں ملے گی، کامیابی کہاں پر ملے گی؟ اللہ کے دین میں ملے گی. اور یہ دین آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں کے موافق پورا کرنا، یہ دین ہے. تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اب ایک بندہ آ رہا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ ایک بندے نے عمل کیا، نیک عمل کیا، شرط اس میں کیا ہوگی؟ ایمان. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ایمان. تو جس کے دل میں شمع ایمان کی جلی ہوئی ہوگی، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. تو ایمان والوں کو کیا ملے گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اللہ خوشیوں سے بڑی زندگی عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور رسول کو اپنا رسول مانا، ان کے طریقوں پہ چلا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر آ گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم ان کو بہترین بدلے عطا فرمائیں گے، سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جو میرے احکامات سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، تو یہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. تو یہ میرے اللہ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے میرے طرف سے آیتیں آئی، فنسیتها، تو بھول گیا، تو نے اس کو بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تمہیں بلا دیا. تو یہ کون کہے گا؟ یہ اللہ فرمائے گا. اور ایک جگہ پر تو اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. ارے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میرے سامنے بات بھی نہ، ہم نے تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. تو میرے محترم دوستو، ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں.